اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علیہم واولادہ المعصومین ثم الصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ نبینا و مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزان گرامی، ان ایام عزا کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع موجودہ حالات اور موجودہ حالات کے تقاضوں کے عین ہم آہنگ ہے. صبر کا موضوع اگرچہ قرآن مجید نے جس قدر ہمیں اعلیٰ خصائل کو اپنانے کی جانب تشویق دلائی ہے یا جن صفات کے حامل ہونے کا مومن کو کہا گیا ہے، وہیں پر کچھ صفات ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہیں. صبر ایک ایسا موضوع ہے جو خود قرآن مجید میں بکثرت اس کا ذکر موجود ہے، بکثرت تاکید کی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب اگر ہم دینی تعلیمات پر، دین کے امر و نہی پر غور کریں تو صبر سر فہرست نظر آتا ہے. جس زمانے میں جن حالات سے اس وقت پوری دنیا اور مخصوصاً اہل بیت کے چاہنے والے گزر رہے ہیں، ان حالات میں جو ایک بہترین سپر اور ڈھال کا کام دے سکتی ہے وہ صبر کی خصوصیت ہے. جبکہ اگر ہم معصومین علیہ السلام کی روایات کا جائزہ لیں تو روایات معصومین علیہ السلام بھی اس نقطے کی جانب ہماری توجہ دلاتی ہیں. اگر امام صادق علیہ السلام کی اس حدیث کو دیکھا جائے جو کہ ایک طولانی حدیث ہے، نسبتاً مفہوم اس کا آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ ایک حصے میں امام علیہ السلام نے بدعتوں کے ظہور کی جانب اشارہ کیا ہے. جب دین میں بدعتیں ظاہر ہو جائیں، لوگ اہل دین کو ان کی دینداری کی بنا پر، دین میں سختی کی بنا پر ناپسند کریں اور عزت اور آبرو روح دین سے نکلے بغیر شہرت حاصل نہیں ہو سکتی، عزت حاصل نہیں ہو سکتی، ایسے حالات میں تم صبر کر لو. اسی روایت کے دوسرے حصے میں فرمایا جب لوگ دولت جمع کریں گے، مال جمع کریں گے اور اس زمانے میں مال و دولت بغیر حقداروں کا حق مارے یا محروموں کے حق میں بخل برتے بغیر مال جمع نہیں کیا جا سکتا. جب ایسا زمانہ پاؤ تو صبر کرنا، یعنی دولت مندوں کے پیچھے چاپلوسی نہ کرنا، اپنے فائدوں کی خاطر، اپنی عارضی ضرورتوں کی خاطر. تیسری چیز، حالات اتنے سنگین ہوں گے، فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ انسان کو سمجھ نہیں آئے گی، صحیح اور غلط کی تشخیص میں مشکل کا شکار ہوگا. جنگیں ہوں گی، سختیاں ہوں گی. پھر انہی حالات کی تصویر کشی کرتے ہوئے پھر مولا فرماتے ہیں ایسے حالات میں صبر کرنا. لہٰذا اس حدیث کے مطابق بہت سے حالات ایسے ہیں جنہیں ہم اس وقت محسوس اور لمس کر سکتے ہیں کہ آخر الزماں کے وہ مخصوص حالات جن کی بہت زیادہ معصومین علیہ السلام کے کلام میں صبر کی تاکید کی گئی ہے، وہ آثار، وہ نشانیاں پیدا ہو چکی ہیں. کس طرح سے ان حالات میں صبر کیا جائے، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کہ آخر الزماں کے فتنوں سے عبور، چاہے وہ انسان کی روزمرہ کی زندگی کے مسائل میں ہو، اخلاق و عبادت میں ہو، دین و ایمان میں ہو، صبر کے بغیر کامیابی اور فلاح ناممکن ہے. قرآن مجید نے
بہت سی نیکیوں کا ذکر کیا ہے، بہت سے اعلیٰ خصائل کا ذکر کیا ہے، جتنی تاکید صبر پہ کی ہے شاید ہی کسی اور صفت پہ کی ہو۔ جب بھی ہم صبر کے متعلق بات کرتے ہیں تو ایک عام سا جو رد عمل سامنے آتا ہے صبر کی اہمیت سننے کے بعد، صبر پر جتنا اجر و ثواب ہے، جتنا صبر کی مقام و منزلت ہے خدا کی نظر میں، ہم سمجھتے ہیں شاید اگر ہم میں صبر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان کم ہے۔ ایمان کے نتیجے میں صبر افزائش پا سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر با ایمان شخص صابر بھی ہو۔ بہت سے مومنین عبادت میں، درست فہم دین میں مشکل نہیں رکھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اتنے ہی صابر ہوں۔ جبکہ ایمان پر کاربند رہنے کے لیے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے اولین شرط صبر ہے۔ لہٰذا ایک مومن ہونے کے باوجود ضروری نہیں کہ اس کا ایمان اسے صابر بھی بنائے۔ صبر ایک علیحدہ سے خصوصیت ہے، ایمان اس خصوصیت، اس صفت کو بڑھنے میں، پرورش دینے میں مدد ضرور کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جداگانہ طور پر ہمیں ایمان کے ساتھ صبر کو اپنانے اور اپنے اندر اس خوبصورت صفت کو پیدا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ جناب سلمان فارسی کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے 10 درجے ہیں اور ان میں 9 درجے سلمان فارسی کے پاس، جبکہ تاریخ میں ایک موقع ایسا آتا ہے یہی سلمان فارسی جو 9 درجے ایمان کے رکھتے ہیں، صبر کے معاملے میں مقداد سے 1 قدم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگرچہ ایک ہی بار ہوا ہے تاریخ میں، لیکن بہرحال پیش آیا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ لازم نہیں کہ ہر مومن شخص یا ایمان کا لازمی نتیجہ صبر ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں تاکید کی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہاں پر بھی صبر کو نماز پر مقدم کیا گیا ہے، یعنی صبر اور نماز سے مدد حاصل کرے، اس میں بھی مقدم صبر ہے، یا نماز پڑھنے سے پہلے بھی صبر درکار ہے، صبر لازم ہے۔ اگر نماز کی برکات کو حاصل کرنا ہے، اگر نماز کی ظرفیت کو پانا ہے تو اس کے لیے بھی صبر لازم ہے۔ صبر صرف دین کا ہی موضوع نہیں ہے، دین اس کی تاکید نہیں کرتا ہے، بلکہ صبر ایک انسانی اور اخلاقی مسئلہ بھی ہے۔ ایک انسان کا کسی مذہب سے تعلق نہ بھی ہو، وہ مومن نہ بھی ہو، تو صبر اس کے لیے بھی ایک اعلیٰ خصلت ہے۔ زندگی کے امور میں کامیابی کے لیے صبر کامیابی کی کلید ہے۔ اگر آپ زندگی میں بھی کوئی اپنے مقاصد یا اہداف مقرر کیے ہیں، ان اہداف کو بھی بغیر صبر و تحمل اور استقامت کے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں یہ ایک دینی مسئلہ ہے کہ دین نے بہت زیادہ تاکید کی ہے صبر پہ، وہیں پر یہ ایک انسانی اور اخلاقی مسئلہ بھی ہے۔ جبکہ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں، ہم صبر کی جو تعریف اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جب ہم پر کوئی مشکل آئے گی، اس مشکل پر تحمل کر لینا، اور گویا کہ خدا سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ مجھے صبر دے، میری مشکل کو برطرف فرما، یعنی کہ مجھے اس صبر سے بھی نجات ملے۔ اس خصلت کو اپنے اندر ہم انسٹال نہیں کر پاتے یا اس سے لطف اندوز نہیں ہوتے، جس طرح ہم اپنی دیگر عادات یا خصائل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو خوبصورتی دی ہے تو اپنی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوگا۔ اللہ نے جیسے علم سے نوازا، وہ اپنے علم سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے کہ صبر کو اپنے اندر جداگانہ طور پر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کوئی شخص صحت مند ہے، صحت مند رہنے کے لیے ورزش کرتا ہے۔ وہ ورزش اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کا بدن سلامت رہے، بیماریوں سے محفوظ رہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ جب وہ ورزش کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا بدن طاقتور ہو جاتا ہے، اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو وہ بھاری وزن بھی اٹھا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے خداوند متعال نے اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی، اس صلاحیت کو اپنے اندر پرورش دینے کے پر زور دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب وہ مشکلات یا وہ ایسے حادثات یا ایسی صورتحال ہمارے سامنے آئے جو ناگوار ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے ناگواریوں کے لیے ہی صبر لازم ہے۔ اتفاقاً امام علی علیہ السلام نے صبر کی 3 قسموں کو بیان کیا ہے۔ پہلا صبر مصیبت پر صبر،
اس دنیا میں رہتے ہوئے مصائب اور مشکلات سے فرار ممکن نہیں ہے۔ دوسرا صبر خدا کی فرما برداری اور اطاعت میں، خدا کی فرما برداری اور اطاعت کے لیے بھی صبر درکار ہے۔ خدا کی معصیت سے پرہیز، خدا کی نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی صبر درکار ہے۔ لہٰذا اگر بحیثیت مومن ہم اس بات کی طرف توجہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بغیر صبر کے ہم خدا کی اطاعت کو، خدا کے دین پر عمل، خدا کی اطاعت کو اور دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب اگر ہم ان معاملات پر، ان واقعات پر صبر کریں جن کا اختیار، بہت سے دنیا میں ایسے حادثات انسان کو پیش آتے ہیں جن پر اس کا اختیار نہیں ہے، موت پر اس کا اختیار نہیں ہے، اگر کوئی اپنے عزیزوں کو کھو دیتا ہے، بیماری پر کسی کو اختیار نہیں، کسی کو جان لیوا بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اسی طرح کے بہت سے دیگر حادثات ہیں جس میں انسان کو محرومی کے ساتھ زندگی گزارنا پڑتی ہے، کسی بھی طرح کی محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان حالات میں صبر نہ صرف یہ کہ وہ بے چارگی اور بے بسی کا صبر باعث اجر نہیں ہے، انسان کی روح کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اور اس کی روح میں موجود، انسان کے وجود میں موجود اعلیٰ خصائل اور اعلیٰ صلاحیتوں اور توانائیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ چہ بسا انسان اس کیفیت میں ناشکری اور خدا سے گلہ شکوہ اور کفر کا ارتکاب کرے، اور آخرت میں بھی، اس دنیا میں تو مصیبت سے دوچار ہے، آخرت کے اجر کو بھی کھو دے۔ کتنا خوبصورت ہے صبر، اور یہ کربلا کے ایام جن ہستیوں کے ساتھ منسوب ہیں، یہ کربلا کی داستان صبر کے عنوان سے شروع ہوتی ہے۔ کتنا صبر ہے خود امام حسین علیہ السلام میں۔ امام حسین علیہ السلام نہ صرف یہ کہ اپنے گھر سے روانگی سے پہلے، بلکہ ان تمام حادثات کے پیش آنے سے پہلے ان تمام واقعات کو جانتے ہیں، اور ان تمام حالات میں کس قدر، اگر ہم خود امام حسین علیہ السلام کے کلام میں دیکھیں، یہ دعائے عرفہ جو ماہ ذی الحجہ میں سب تلاوت کا، اس کو پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، پروردگارہ تیرے لیے ویسی ہی حمد ہے جو فراخی میں، کشادگی میں اور راحت میں ہے، وہی حمد میں سختی اور مشکلات میں بھی تیری حمد کرتا۔ اور یہی کیفیت آپ کی انہی الفاظ کے ساتھ کربلا میں بھی، کہ وہی ہم تیرے لیے اس سختی، اس مشکل میں جو کہ فراخی اور راحت میں تھی۔ یہ وہ کیفیت ہے جو بتاتی ہے کہ یہ الہی انسان صبر کی کیفیت سے لبریز اور مزین ہے۔ کتنا صبر ہے کہ آپ اپنے گھر سے چلے، شہر نانا کو چھوڑا۔ شاید ہمیں اس بات کا اتنا ادراک جتنی حیثیت میں کر سکتے ہیں، اہل بیت کے لیے رسول اللہ کی قبر مبارک کے قریب رہنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام کے لیے نانا کی قبر، اس وطن جس کے لیے دعائے عرفہ میں آپ فرماتے ہیں، پروردگارہ ہم تیرے لیے کہ میری ولادت سے پہلے تو نے میری پیدائش گاہ کو، جائے ولادت کو شرک و کفر سے پاک کیا، اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ وہ آپ کی مدینہ سے وابستگی، وہ آپ کے اپنے اہل خانہ سے وابستگی، مخصوصاً جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان تمام حالات میں کتنا صبر درکار ہے، اور کتنا صبر ہے کہ جب 2 محرم کو سرزمین کربلا پر آپ کی سواری رک جاتی ہے اور کئی سواریاں تبدیل کرتے ہیں اور سواری پھر بھی نہیں چلتی ہے، پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون سی جگہ ہے، کہا اسے غازریہ کہتے ہیں، کوئی اور نام ماریا، نینوا، کسی نے کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں، کہا ہاں کرب و بلا، یہی وہ جگہ، ہا ہنا مہت رحالنا و مسفک دمائنا مناخ رکابنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہی وہ جگہ ہے
جہاں پر ہمارا خون بہے گا، یہیں پر ہمارے لاشیں بے گور و کفن بیابان میں پڑے رہیں گے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری اہل بیت اسیر ہو کر کوفہ و شام کی طرف روانہ ہوں گے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔